اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم مرکبات کے بارے میں پڑھ رہے تھے کہ مرکب جو ہوتے ہیں دو قسم کے ہوتے ہیں عربی گرامر میں۔ ایک کو مرکب ناقص کہا جاتا ہے، ایک کو مرکب تام۔ مرکب ناقص کے بارے میں تو الحمدللہ ہم مرکب جاری، مرکب توصیفی، اضافی اور اشاری پڑھ چکے ہیں۔ آج ہم مرکب تام کے متعلق پڑھیں گے۔ دونوں میں فرق یہ ہے کہ مرکب ناقص میں ادھوری بات ہوتی ہے، کوئی خبر طلب مکمل معلوم نہیں ہوتی، جبکہ مرکب تام کے اندر مکمل بات ہو رہی ہوتی ہے۔ مرکب دراصل دو یا دو سے زائد الفاظ کے مجموعے کو کہتے ہیں۔ اب وہ مجموعہ اگر پورا معنی دے رہا ہو، پوری خبر طلب اس سے سمجھ میں آ رہی ہو تو مرکب تام ہے، مرکب ناقص ہے۔ لیکن مرکب تام میں بھی دو ہی الفاظ ہوتے ہیں یا دو سے زیادہ، لیکن اس میں بات مکمل ہوتی۔ تو ایسا آخر کیا ہوتا ہے کہ دو الفاظ ہیں اور ان سے معنی پورا معلوم نہیں ہو رہا، اور دو ہی لفظ ہیں اور ان سے معنی پورا معلوم ہو رہا ہے۔ تو یہ فرق کیسے آتا ہے؟ اس طرح سے کہ اگر ان کی مرکب اشاری، توصیفی، اضافی اور مرکب جاری والی صورت ہے تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ معنی مکمل نہیں ہے۔ اگر دو یا دو سے زائد الفاظ کو اس انداز میں لکھا ہو جیسے اب ہم معلوم کریں گے تو اس سے مرکب تام کہا جاتا ہے، اور اس سے معنی خبر طلب مکمل معلوم ہوتی ہے۔ مرکب تام کو جملہ بھی کہتے ہیں کیونکہ اس سے ایک پوری بات سمجھ میں آتی ہے۔ مرکب تام جو ہے، جیسا کہ ابھی ہم نے پڑھا، اس کو جملہ کہتے ہیں۔ تو یہ جملہ عربی زبان میں دو طرح کا ہوتا ہے۔ مرکب تام، اس کے دو حصے ہوتے ہیں، ایک کو جملہ اسمیہ کہتے ہیں، دوسرے کو جملہ فعلیہ کہتے ہیں۔ اور جملے کو جملہ اسمیہ اور فعلیہ اس کے پہلے یعنی ابتدا جس لفظ سے ہو رہی ہو اس کی وجہ سے کہا جاتا ہے۔ ایک جملہ ہے، اگر وہ شروع میں پہلا لفظ اسم استعمال ہوا ہے تو اس جملے کا نام جملہ اسمیہ رکھا جاتا ہے، اور ایسا جملہ دو یا دو سے زائد الفاظ کا مجموعہ جس کا پہلا لفظ فعل ہے، ورب ہے، اس کو جملہ فعلیہ کہا جائے گا۔ فعلیہ جملہ جو ہے بعد میں ہم پڑھیں گے، کیونکہ فعل تو ابھی تک ہم نے معلوم نہیں کیا کہ وہ کیسا ہوتا ہے، اس میں کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں۔ جملہ اسمیہ جو ہے اس کے بارے میں ہم پڑھ لیتے ہیں۔ جملہ اسمیہ جو اسم سے شروع ہوتا ہے اس کے دو جز ہوتے ہیں، کیونکہ سب سے کم جملے میں دو الفاظ ہوتے ہیں۔ تو دو الفاظ وہ کون کون سے ہوں گے؟ نمبر ایک، پہلے کو کہتے ہیں مبتدا، دوسرے لفظ کو کہتے ہیں خبر۔ دراصل ایک جملہ اردو میں یہاں پہ لکھتا ہوں، لڑکا نیک ہے، اس کے اندر تین الفاظ ہیں۔ ایک لفظ ہے لڑکا، جس کو ہم اس کے مطابق مبتدا کہیں گے، اور نیک ہے یہ اس کے بارے میں نیوز دی جا رہی ہے، اس کا نام ہم نے خبر رکھا۔ دو الفاظ سے پہلا وہ لفظ تھا جس کے بارے میں ہم بات کرنا چاہتے ہیں۔ تو عربی زبان میں جس کے بارے میں ہم بات کرنا چاہتے ہوں اس کو مبتدا کہا جاتا ہے، اور اس کو ترتیب میں پہلے ذکر کیا جاتا ہے۔ دوسری چیز ہے نیک ہونا، جو کہ لڑکے کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، اس کو ہم خبر کہتے ہیں اردو میں، اور عربی میں بھی یہاں جملہ اسمیہ کے دوسرے جز ہونے کی وجہ سے اس کا نام خبر رکھا جاتا ہے۔ اور انگلش میں پہلے یعنی مبتدا کو جس کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں سبجیکٹ کہتے ہیں، اور دوسری جو نیوز اس کے بارے میں دی جا رہی ہے اس کو پریڈیکیٹ کہتے ہیں۔ تو اس طرح سے مبتدا کو پہلے عربی زبان میں جملہ اسمیہ میں ذکر کیا جاتا ہے اور خبر کو بعد میں ذکر کیا جاتا ہے۔ اور یہ جو تیسرا لفظ ہمیں نظر آ رہا ہے یہ کسی مبتدا یا خبر کا جز نہیں ہوتا، اور نہ عربی زبان میں اس کے لیے الگ سے کوئی لفظ ہوتے ہیں، بلکہ انہی مبتدا خبر کو ایک خاص ترتیب میں لکھنے سے، جیسا کہ میں نے بتایا کہ مبتدا کو پہلے خبر کو بعد میں لکھا جائے گا، تو اسی ترتیب کی وجہ سے خود بخود اس کے اندر ہے اور ہیں وغیرہ کے الفاظ اور معنی شامل ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ایک جملہ اسمیہ کہلائے گا کیونکہ اس کا پہلا لفظ جو ہے وہ اسم ہے۔ اب یہ ہے کہ جیسا ہم نے موصوف، صفت وغیرہ اور مرکب اضافی کے مضاف الیہ وغیرہ کے متعلق پڑھا تھا کہ ان کی کچھ شرائط ہوتی ہیں کہ موصوف کیا الفاظ جو ہے وہ کس کس صورت میں آ سکتا ہے، مضاف ہے تو اس کی کیا شرائط ہوں گی، اس کے اوپر تنوین نہیں آئے گی، اس کے اوپر الف لام نہیں آئے گا۔ اسی طرح مبتدا اور خبر کے متعلق بھی کچھ قواعد، کچھ اصول، ضابطے ہوتے ہیں کہ مبتدا کیسا لفظ بن سکتا ہے، خبر جو ہے وہ کس کس صورت میں آ سکتی ہے۔ تو اس کے لیے میں الگ سے لکھ دیتا ہوں کہ جو ہم نے شروع میں چار چیزیں پڑھی تھی کہ کوئی بھی اسم ہوگا
تو وہ عدد، جنس، وسعت اور ان کے حساب سے ہمیں پہچان کرنا پڑے گا کہ ان چاروں میں سے اس کی کون سی صورتحال بن رہی ہے۔ تو مبتدا اور خبر، اس کے بارے میں ہم چاروں چیزیں معلوم کرتے ہیں کہ جنس سب سے پہلے یہاں پہ لے کے آئیں گے اعراب، اس کے بعد وسعت، اس کے بعد عدد اور پھر جنس۔ مبتدا جو ہے وہ اعراب میں رفع میں ہوتا ہے، یعنی مبتدا کے اوپر اعراب جو آئے گا آخری حرف کے اوپر زبر زیر پیش، وہ رفع آئے گی، ضمہ یعنی پیش ہوگا حالت رفع کے اندر۔ خبر کے اوپر بھی اعراب رفع ہوگا۔ وسعت کے اندر مبتدا معرفہ ہوگا اور خبر نکرہ ہوگی۔ عدد کے اندر دونوں مطابقت رکھیں گے اور خبر جو ہے وہ اپنے مبتدا کو فالو کرے گی کہ اگر عدد واحد ہے تو اس کے مطابق خبر کو واحد لایا جائے گا، اگر مبتدا مذکر ہے تو خبر اس کو فالو کرتے ہوئے مذکر اور مؤنث ہوگی۔ تو اس سے پتہ چلا کہ اعراب دونوں کا حالت رفع ہے۔ وسعت میں پہلا جز مبتدا معرفہ خبر نکرہ ہے۔ عدد اور جنس میں دونوں میں مطابقت ہے، لیکن خبر اپنے مبتدا کو فالو کرے گی کہ مبتدا جس جنس اور عدد کے اعتبار سے جس انداز میں ہوگا خبر کو اس کے مطابق لایا جائے گا، سوائے ایک صورت کے، آخری صورت کے اندر، کہ جیسا کہ ہم نے مرکب توصیفی میں بھی پڑھا تھا کہ موصوف اگر غیر عاقل کی جمع آ جائے گی تو اس کی صفت ہم واحد مؤنث لے کے آ سکتے ہیں، اس صورت میں صرف مطابقت ضروری نہیں ہوگی۔ تو یہی چیز مبتدا اور خبر کے اندر بھی ہے کہ باقی ہر جگہ پہ اگر جنس میں واحد مذکر ہے تو یہاں واحد مذکر، یہاں تثنیہ ہے تو یہاں تثنیہ، لیکن اگر جنس کے اندر غیر عاقل کی جمع، مذکر غیر عاقل اور اس کی جمع آ جائے تو ہم اس کی جو خبر ہے اس کو واحد مؤنث لے کر آ سکتے ہیں۔ اب میں ان سب کی جو ہے مثالیں ذکر کر دیتا ہوں۔ ان چیزوں کو، مبتدا اور خبر کے جو اصول میں نے بتائے ہیں ان کو ذہن میں رکھتے ہوئے اگر آپ دیکھیں کہ الرجل، الرجل، یہاں پہ ہمیں مبتدا پہلا لفظ جو ہے وہ حالت رفع میں بھی نظر آ رہا ہے، وہ معرفہ بھی ہے، وہ واحد بھی ہے اور مذکر بھی۔ اب خبر کو ہم اس کے مطابق لائیں گے، خبر ہمیں حالت رفع میں لانی پڑے گی، نکرہ ہو، واحد ہو اور مذکر ہو۔ صالح، صالحون کو دیکھیں کہ اس پہ اعراب رفع والا آ گیا، نکرہ لے کر آئے، اور الرجل کے مطابق وہ مذکر بھی آیا اور واحد۔ اگر یہاں پہ الرجل کی بجائے الولد کا لفظ ہے اور اس کو ہم تثنیہ بنا دیتے ہیں تو الولدانی کے ساتھ یہ لفظ بھی صالحانی بن جائے گا۔ جمع کے ذریعے الاولاد میں الصالحون خبر نکرہ ہوگی تو صالحون کی خبر بن جائے گی۔ اب چونکہ الاولاد کے اوپر تو پیش والا اعراب آئے گا، لیکن صالحون میں اعراب حروف کے ساتھ یعنی واو نون کے ساتھ لایا جائے گا، یہی اس کی حالت رفعی کہلائے گی، صالحون۔ اور مؤنث کے اندر اگر دیکھا جائے تو البنت کا لفظ، البنت صالحات، صالحاتن، کیونکہ یہ نکرہ میں ہے تو اس پہ تنوین آ سکتی ہے، البنتانی صالحتان، البنات صالحات، اس طرح سے۔ اور جو آخری لفظ میں نے ذکر کیا کہ غیر عاقل کی جمع ہو، تو غیر عاقل کے لیے لفظ الکتب، الاقلام، قلم کی جمع جو ہے یہ مذکر، الاقلام، قلم نئے ہیں تو الاقلام کے ساتھ ہم خبر جدیدون نہیں لائیں گے بلکہ جدیدتن، الاقلام جدیدتن، الکتب قدیمۃ، پرانی کتابیں پرانی ہیں۔ اگر ہم ترتیب غلط کر دیں، دیکھیں کتابیں نئی ہیں، نئی کتابیں، اگر لکھنے میں الکتب قدیمۃ کی بجائے قدیم کتب ترتیب آگے پیچھے لفظوں کی کر دیں تو وہ مرکب تام نہیں رہے گا بلکہ مرکب ناقص اور مرکب توصیفی میں چلا جائے گا، اور اس کے اندر سے خبر کا معنی نیوز دینے کا ترجمہ ختم ہو جائے گا۔ لہٰذا مبتدا خبر کو ایک ترتیب کے ساتھ لکھنا کہ مبتدا کو پہلے، خبر کو بعد، اور پھر ان کی شرائط کے پہلا جز معرفہ، دوسرا نکرہ، پھر ان دونوں کا اعراب، تو ان چیزوں کی وجہ سے ہی وہ مرکب ناقص سے مرکب تام کی فارم میں آتا ہے اور ایک مکمل جملہ اور جملہ اسمیہ کہلاتا ہے۔
تو یہ تو ان کا آسان سا جو ہے مرکب تام بنانے کا طریقہ، جملہ اسمیہ کی پہچان اور اس کے دونوں اجزاء کی مثالیں۔ اب اس کے علاوہ بہت سی مثالیں بنائی جا سکتی ہیں۔ اب آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ چونکہ مبتدا معرفہ ہوتا ہے تو معرفہ کی جتنی بھی قسمیں تھیں، یعنی کہ اس میں اشارہ، ضمیریں، اس میں علم، تو آپ سب چیزوں کو مبتدا بنا سکتے ہیں۔ اگر میں یہ کہوں کہ زید عالم ہے تو زید مبتدا، عالم خبر۔ زید چونکہ اس میں علم ہے، کسی کا نام ہے، تو خود بخود معرفہ مبتدا بن سکتا ہے، زید عالم۔ اور جب میں کہوں گا وہ عالم ہے تو ضمیر بھی چونکہ معرفہ ہوتی ہے تو ہم ضمیر کو بھی مبتدا بنا سکتے ہیں، ہوا عالم۔ اسی طرح اس میں اشارہ، معرفہ کی جتنی بھی ہم نے قسمیں پڑھی تھی تو ان میں اس میں اشارہ بھی آتا ہے۔ ہم کہتے ہیں یہ کتاب نہیں ہے تو ہم اس میں اشارہ کو مبتدا بنا سکتے ہیں، ذالکا، تو ذالکا کتابن، یہ کتاب ہے، حاذا کتابن، ذالکا کتابن، دونوں اس میں اشارہ جو ہیں وہ اس کے ساتھ چاہے قریب کا ہو یا بعید کا ہو مبتدا بن سکتا ہے، کیونکہ اس میں اشارہ معرفہ کی فارم میں آتے ہیں۔ اس میں ضمیریں ساری انتما مسلمانی، انتم مسلمون، نحن مسلمون، تو نحن جو ضمیر ہے اس کو مبتدا بنا سکتے ہیں، اور مسلمون کو خبر، کیونکہ وہ نکرہ ہے تو اس کو جمع اس کے ضمیر کے مطابق لایا جائے گا۔ اس میں اشارہ تثنیہ ہے تو پھر ہم خبر کو تثنیہ لے کر آئیں گے۔ اس میں اشارہ جمع ہے، اولئک مؤمنون، اس طرح سے، اور ہؤلاء مسلمون، تو یہ ہم ذہن میں رکھیں گے کہ وہ حالت رفع میں ہونے چاہیے اور عدد میں مطابقت ہونی چاہیے، جنس میں مطابقت ہونی چاہیے۔ اگر ضمیر مؤنث کی ہے تو خبر کو اس کے مطابق مؤنث لایا جائے گا۔ تو جتنی معرفہ کی قسمیں ہیں ان کو ہم نے ذہن میں رکھنا ہے، اور جب مثالیں بنانی ہیں مبتدا خبر کی تو ان کے اندر ان کو بھی استعمال کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ بخشنے والے ہیں، اللہ غفور، لفظ اللہ جو ہے معرفہ ہے، عارف المعارف ہے، اور غفور جو ہے وہ اس کی خبر ہے۔ قرآن حق ہے، القرآن حق، اور اس کے علاوہ اب آخری چیز وہ یہ ہے کہ جیسے ہم نے موصوف اور صفت کے اندر، مضاف اور مضاف الیہ کے اندر پڑھا تھا کہ جو ایک جز ہے دونوں میں سے، مثال کے طور پہ موصوف ہے، وہ ایک سے زائد الفاظ اس کے اندر آ سکتے ہیں، جیسے ہم کہتے ہیں الرجل الطویل حسین، تو الرجل الطویل بھی ایک مرکب توصیفی ہے، اور حسین جو ہے وہ بھی اس کے ساتھ، یعنی مبتدا اور خبر یہ جو دو جز ہیں ان میں سے ہر ایک جز جو ہے وہ ایک مرکب ناقص بن سکتا ہے۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ جو مبتدا ہے وہ پورا ایک مرکب توصیفی ہو اور پھر اس کی خبر ہو، الرجل الطویل، اب یہ دونوں جو ہیں مرکب توصیفی ہیں، لمبا لڑکا، اور اس کے بارے میں پھر نیوز دے دی جائے حسین، وہ خوبصورت ہے۔ اسی طرح ہم مبتدا کو مرکب اضافی بھی بنا سکتے ہیں، کلام اللہ سہل، اللہ کا کلام بہت آسان ہے، لمبا لڑکا خوبصورت ہے۔ تو ہم مبتدا کو مرکب توصیفی بھی بنا سکتے ہیں، مرکب اضافی بھی بنا سکتے ہیں، مرکب اشاری بھی بنا سکتے ہیں۔ کہتے ہیں ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب، اب یہ اس میں اشارہ ہے اور مرکب اشاری ہے، اس کے بارے میں ہم خبر دے رہے ہیں کہ اس میں کوئی شک نہیں۔ تو جو مبتدا یعنی جملہ اسمیہ کا پہلا جز ہے اس کے اندر سارے مرکبات ناقص یعنی توصیفی، اضافی، اس میں اشاری وغیرہ شامل ہو سکتے ہیں، اس کے بارے میں ہم آگے نیوز دے دیں۔ کیونکہ جیسے سنگل دو ورڈز کے ساتھ مل کے جملہ اسمیہ بن سکتا ہے، اسی طرح مرکبات ناقص جو دو جز ہیں ان کو ملانے کے بعد بھی ایک مرکب تام وجود میں آ سکتا ہے۔ تو یہ ابتدائی باتیں تھیں اس کے بارے میں، انشاءاللہ پھر اس کی باقی جو اگزامپل ہیں وہ ہم اگلی کلاس کے اندر پڑھیں گے۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔